اگلے اتوار کو سب کہیں باہر جا رہے تھے۔ ہمیں حکم ملا کہ ہم دن بھر گھر کی رکھوالی کریں گے، چھوٹے ننے میاں ٹیلی فون اور ملاقاتیوں کا خیال رکھیں گے، اور ماسٹر صاحب نے ہمیں گھوڑے پر جوابی مضمون لکھنے کو کہا تھا۔ میں اور روفی کمرے میں کاپیاں لیے بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں ننا کھیل رہا تھا، ننے میاں پڑوس کے بچوں کے ساتھ تھے۔ رستم پوچھنے لگا، کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے بتایا، گھوڑے پر جوابی مضمون۔ وہ بولا، جو بھی کبھی مضمون لکھے گئے، سوال مضمون ہو یا جوابی مضمون، جس چیز پر لکھنا ہو اسے دیکھ کر لکھو، میں ابھی گھوڑا لے کر آتا ہوں۔ وہ گھوڑا لے آیا۔ اب اس پر سوار ہو کر لکھو، تمہیں گھوڑے پر جوابی مضمون لکھنا ہے۔ وہ گھوڑا بہت اونچا تھا، ہم زینے پر کھڑے ہو گئے۔ رستم گھوڑے کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گھوڑا نزدیک آیا۔ ابھی روفی نے اپنا پاؤں اس پر رکھا ہی تھا کہ وہ آگے چل دیا۔ بمشکل روفی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ رستم کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا بدک کر سرپٹ بھاگا۔ رستم نے 4 یا 5 نہایت اعلیٰ درجے کی نفیس قلابازیاں کھائیں، اور روفی نے کسی کوہ مشق نٹ کی طرح تماشا دکھایا۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے روفی رستم سے بولے، گھوڑے پر ان دونوں سواریوں کا بہت شکریہ۔ 2 سواریاں کیسے؟ میری پہلی اور آخری سواری۔ باورچی کو کہا گیا تھا کہ وہ ننے کا خیال رکھے، چنانچہ وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد باورچی خانے کی کھڑکی سے سر نکال کر ننے کی طرف دیکھے بغیر چلاتا تھا، ننے یوں مت کرو، خبردار ننے جو یہ کیا تم نے۔ پھر یکایک ننے کے رونے کی آواز آئی۔ ہم بھاگے بھاگے پہنچے۔ ننے کو چوٹ کیوں کر لگی؟ وہ سامنے آپ نے سیڑھیاں دیکھی ہیں؟ ہاں، بس وہ ننے نے نہیں دیکھی۔ ہم نے اسے چپ کرانے کے لیے بہتیرے جتن کیے۔ آخر رستم نے مشورہ دیا کہ اسے گائے کا دودھ پلایا جائے۔ باورچی دودھ لایا۔ ہم نے اس سے پوچھا، یہ تازہ تو ہے نا؟ تازہ؟ چند گھنٹے پہلے یہ گھاس تھی۔ معلوم ہوا کہ دودھ پھیکا ہے۔ باورچی سے شکر ملانے کو کہا گیا۔ اس نے گھر چھان مارا لیکن شکر نہ ملی۔ رستم نے کہا، ابھی صبح 5 سیر شکر آئی تھی باورچی خانے میں نے خود دیکھی ہے۔ باورچی مسکرایا اور بولا، اف، مجھے یاد آیا۔ اندر گیا، خالی ہاتھ لوٹا۔ وہاں تو نہیں ملی۔ تو پھر کہاں گئی؟ کسی کتے بلی نے کھا لی ہوگی۔ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بالکل چھوٹا سا کتا خواب خرگوش سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسے جگانے سے پہلے میں نے پوچھا، کیا کتے شکر کھاتے ہیں؟ اور کتوں کا مجھے نہیں پتا، یہ کتا بے حد چٹورا ہے، میٹھی چیز تو یہ کبھی نہیں چھوڑتا، ضرور اسی نے شکر کھائی ہے، اسے تول کر دیکھ لیجئے۔ کتے کو جگایا گیا، ترازو منگائی گئی، اسے تولا گیا، وہ پورا 5 سیر تھا۔ روفی نے باورچی سے کہا، شکر کا وزن تو پورا ہو گیا، اب کتا کہاں گیا؟ باورچی سے جب کوئی اور سوال پوچھے گئے تو وہ بولا، میں اتنا بیوقوف ہوں نہیں جتنا کہ دکھائی دیتا ہوں۔ رستم نے کہا، کاش تم ہوتے۔ اتنے میں ننے میاں آ گئے۔ ننے میاں خود 4.5 سال کے تھے اور چھوٹے ننے سے 2 سال بڑے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی چھوٹے ننے سے کھیل لو۔ انہوں نے بڑی حقارت سے ننے کی طرف دیکھا اور بولا، اس کے ساتھ یہ تو بچہ ہے۔ ماسٹر صاحب بالکل ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ انہوں نے مرغیاں، بطخیں، خرگوش اور نہ جانے کیا کیا الا بلا پال رکھا تھا۔ راستے میں طے ہوا کہ آج دوپہر کو چھت پر چڑھ کر آئینے کی مدد سے ان کے پرندوں اور جانوروں پر سورج کی شعائیں پھینکی جائیں گی۔ دوپہر کو روفی اندر سے ایک بڑا آئینہ اٹھا لائے۔ ہم نے شعائیں پھینکی، مرغیاں اور بطخیں اڑ کر سڑک پر چلی گئیں، کچھ ہمارے یہاں آ گئیں، خرگوش اندر جا چھپے، اور روفی کے ہاتھ سے جو آئینہ پھسلا ہے تو چور چور ہو گیا۔ ہم نے رستم کو بتایا۔ وہ بولا، غضب ہو گیا، یہ آئینہ تو بہت پرانا تھا، کئی نسلوں سے آپ کے خاندان میں چلا آتا تھا۔ ہم بہت ڈرے۔ وہ بولا، اچھا میں موقع پا کر صاحب کو بتا دوں گا کہ وہ آئینہ جو نسل در نسل آپ کے گھر چلا آتا تھا۔ ہم نے پوچھا، ہاں ہاں، اسے کیا ہو گیا؟ اسے اس نسل نے توڑ دیا۔